الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد إذا أصابه الماء. قيل: وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال: كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، میرے انتہائی واجب الاحترام ذی قدر علماء کرام، میزبان مکرم، اس ادارے کے محتمم، پیکر اخلاص ہمارے مخدوم زادہ حضرت مولانا انعام الحق درانی صاحب دامت برکاتہم، دیگر رفقائے کرام اور عزیز طلباء، آج کا یہ پروگرام ان خوش نصیب طلباء کے اعزاز میں ہے جن کے سینے میں اللہ نے وحی کو محفوظ کیا ہے. میں سب سے پہلے ان طلباء کو، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت طلباء کا پڑھنا، اساتذہ کا پڑھانا اور ادارے کے منتظمین کی کاوشوں کو قبول فرمائے. میری درخواست ہوگی ادھر ادھر نہ دیکھیں، آنے والے آتے رہیں گے، آپ حضرات پوری توجہ سے بیٹھیں. انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے رب ذوالجلال نے اس کی پیدائش کا ذکر آسمانوں پر کیا. روئے زمین پر اس وقت تک انسان موجود نہ تھے، بلکہ جنات آباد تھے اور وہ فتنہ اور فساد کر رہے تھے. رب ذوالجلال نے فرمایا: انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتوں نے عرض کی: یا اللہ، اس نئی مخلوق کو بنانے کی کیا ضرورت؟ اگر عبادت مقصد ہے تو عبادت تو ہم آپ کی کر رہے ہیں، پھر اس نئی مخلوق کو بنانے کی کیا ضرورت؟
فرشتوں نے یہ کوئی اعتراض نہیں کیا بلکہ اپنی بندگی کو پیش کیا۔ جیسے کوئی وفادار ملازم ہو، اس کے ہوتے ہوئے آقا کہے میں ایک اور ملازم رکھنا چاہتا ہوں، وہ کہے گا مجھ سے کوئی حکم عدولی ہوئی، کوئی کام میں کوتاہی ہوئی، کوئی بات نہیں مانی، کوئی کام ٹھیک نہیں کیا۔ بالکل اسی طرح فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا بلکہ اپنی بندگی کو پیش کیا۔ یا اللہ اگر اس کا مقصد عبادت ہے تو آپ نے جس کو قیام میں کھڑا کیا ہے وہ قیام میں ہے، جس کو رکوع میں بھیجا ہے وہ رکوع میں ہے، جس کو سجدے میں لگایا ہے وہ سجدے میں ہے، جو طواف میں لگایا ہے وہ طواف کر رہا ہے۔ پھر اس نئی مخلوق کو بنانے کی کیا ضرورت؟ رب ذوالجلال نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ میں ایسی مخلوق پیدا کروں گا جس کا سینہ خواہشات کا سمندر ہوگا، اس سے گناہ ہوگا، وہ مجھ سے معافی مانگے گا، میں اسے معاف کر دوں گا، میرے غفار ہونے کی صفت ظاہر ہو جائے گی۔ تم سے نہ گناہ ہونا ہے، نہ تم نے معافی مانگنی ہے، تمہارے اندر گناہ کا مادہ ہی نہیں۔ اور ایسی مخلوق پیدا کروں گا جس کا سینہ خواہشات کا سمندر ہوگا، اس کے ہاتھ میں مجبوریوں کی ہتھکڑیاں ہوں گی، اس کے پاؤں میں ضروریات کی بیڑیاں ہوں گی، اس کو ضرورت پیش آئے گی، وہ میرے سامنے ہاتھ اٹھائے گا، میرے سامنے جبین جھکائے گا، میرے سامنے جھولی پھیلائے گا، میں اس کی جھولی کو بھر دوں گا، میرے دینے کی صفت ظاہر ہو جائے گی۔ رب ذوالجلال نے انسان کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور پھر رب ذوالجلال نے آسمانوں پر فرشتوں کی اور آدم علیہ السلام کی کلاس لگائی، اور یہ پہلی درسگاہ تھی جس میں پڑھنے والے فرشتے اور آدم علیہ السلام ہیں، پڑھانے والے خود رب ذوالجلال ہیں۔ رب ذوالجلال نے چند چیزوں کے نام سکھائے، اور مفسرین فرماتے ہیں دنیا میں جن چیزوں کی ضرورت انسان کو پیش آ سکتی تھی وہ چند چیزوں کے نام سکھائے، اور یہ کلاس پوری ہوئی، یہ سبجیکٹ کمپلیٹ ہوا، یہ کورس پورا ہوا، اور رب ذوالجلال نے پھر امتحان لیا، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ فرشتوں سے کہا ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ہمیں تو ان چیزوں کے نام نہیں پتا۔ آدم علیہ السلام سے رب ذوالجلال نے فرمایا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے فر ساری چیزوں کے نام بتائے اور A1 گریڈ میں پاس ہو گئے۔ پھر رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کے اعزاز میں تقسیم انعامات کا جلسہ کیا، اور فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سارے فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے جھک گئے سوائے ابلیس کے۔ اس نے کہا انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں، میں آدم کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا جب میں نے تجھے کہا ہے سجدہ کرو تو تجھے کس چیز نے منع کیا؟ کہنے لگا میں آدم سے بہتر ہوں، آپ نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے، مٹی میں لطافت ہے، مٹی میں کثافت ہے، آگ میں لطافت ہے، مٹی میں ظلمت ہے، آگ میں نورانیت ہے، مٹی پستیوں کو رہ جاتی ہے، آگ بلندیوں پہ چلی جاتی ہے۔ انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں، اس کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اخرج منہا فإنک رجیم، نکل جاؤ جنت سے، قیامت تک تجھ پہ لعنت۔ تو میں عرض کر رہا تھا رب ذوالجلال نے سارے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے جھکایا، اور علماء فرماتے ہیں فرشتوں کا آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جانا گویا ساری کائنات کا جھک جانا ہے، اس لیے کہ رب ذوالجلال نے
کائنات کا سارا نظام کس کے حوالے کیا؟ ہواؤں کا نظام، بارشوں کا نظام، رزق کا نظام، فصلوں کا نظام فرشتوں کے حوالے کیا۔ تو گویا فرشتوں کا جھک جانا ساری کائنات کا جھک جانا ہے، اور آدم علیہ السلام کی یہ برتری ظاہر ہوئی علم کی بنیاد، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حراء کی خلوتوں میں جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ بھی علم سے متعلق تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر مبارک میں وحی کے نازل ہونے سے 6 مہینے پہلے غار حراء میں تشریف لے جاتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرورت کا کوئی سامان تیار کر کے دیتی، آپ غار حراء میں عبادت کرتے، وہ سامان ختم ہوتا واپس تشریف لاتے، اور حضرت خدیجہ مزید سامان تیار کر کے دیتی۔ اور علماء فرماتے ہیں آپ نے غار حراء کا انتخاب 3 وجہ سے کیا۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ غار حراء آپ کے گھر سے نزدیک تھا، کوئی چیز ضرورت ہوتی آپ تشریف لاتے، حضرت خدیجہ وہ تیار کر کے دیتی اور آپ لے کر چلے جاتے۔ اور دوسری بات یہ ہے غار حراء میں آدمی کھڑے ہو کر عبادت کر سکتا ہے، اور تیسری وجہ یہ ہے غار حراء میں آدمی کھڑے ہو کر عبادت کرے سامنے بیت اللہ نظر آتا ہے۔ ان 3 وجوہات کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حراء کا انتخاب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مصروف ہیں۔ جبریل امین قرآن مجید کی 5 آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ 5 آیتیں لے کر نازل ہوئے۔ پھر یہ قرآن مجید غار حراء میں نازل ہوا، غار حراء سے دار ارقم میں منتقل ہوا، وہاں سے صفہ کے چبوترے میں منتقل ہوا، صفہ کے چبوترے میں جہاں میرے آقا پڑھانے والے، ابو بکر و عمر پڑھنے والے، عثمان و علی پڑھنے والے، طلحہ و زبیر پڑھنے والے، اس کائنات میں حضور جیسا استاذ نہیں آیا، صحابہ جیسا شاگرد نہیں آیا۔ دعا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قرآن مجید پڑھنا سکھایا، اور آج 1400 سال کے بعد الحمدللہ یہ قرآن مجید اسی انداز سے آپ کی مسجد میں، آپ کے مدرسے میں، آپ کے بچے کی زبان پر پڑھا جاتا ہے جیسے 1400 سال پہلے مکہ میں نازل ہوا تھا۔ ایک زیر زبر میں بھی کوئی فرق نہیں۔ دعا کرو اللہ اس قرآن مجید سے وابستگی نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنی اولادوں کو اور نسلوں تک کو قرآن مجید سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔